अस्सलामु अलैकुम। आज मैं 3 औरतें 3 कहानियाँ की सीरीज़ के एक और कहानी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसका नाम है ज़माने के सर्दो गरम। कहानी देखने से पहले आप 9 ब्रदर्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। ज़माने के सर्दो गरम। जिस रोज़ रिज़ल्ट आना था, हम सभी को उम्मीद थी कि सरोश अच्छे नंबरों से 8वीं जमात में पास हो जाएगा, क्योंकि वालिद साहिब ने इसके लिए ट्यूशन का भी इंतज़ाम कर दिया था ताकि मिडल में रह न जाए। सरोश को पढ़ाई से दिलचस्पी ना थी, वो पढ़ने से जी चुराता, लेकिन अब्बू इसको रोज़ाना डांट डिपट कर स्कूल भेज दिया करते। इसके क्लास टीचर से रब्ता रखते, जिसने इनको ट्यूशन का मशवरा दिया, क्योंकि मेरे भाई की तवज्जो क्लास में भी पढ़ाई पर मरकूज़ ना रहती थी। ट्यूशन पढ़ाने वालिद साहिब के एक शागिर्द आया करते थे, जो अब महकमा तालीम से वाबस्ता थे। 1 घंटा रोज़ाना पूरी तवज्जो और मेहनत से पढ़ाते थे, लेकिन वालिदैन मुतमईन हो गए कि उनका बेटा पोजीशन नहीं ले सकता तो क्लास में बेहतर तालिब इल्म हो गया होगा और सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। मगर जब रिज़ल्ट आया तो सब घर वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सरोश बुरी तरह फ़ेल हो गया था। वालिदा सकते में रह गईं और अब्बू की उम्मीदों के खर में तो जैसे बिजली सी गिर गई। इनका गम और गुस्सा दीद नहीं था। अम्मी ने बेटे को डांटा, अब्बू ने छड़ी से धंक कर रख दिया। बहुत बुरा भला कहा कि तुम कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, तुम कभी ऑफिसर ना बन सकोगे, रेड़ी लगाओगे, आलू छोले बेचोगे, तुम ख़ानदान का नामो नमूस खाक में मिलाने वाली औलाद हो। तुम्हारी मामू चचा सब ऑफिसर हुए, मैं भी ऑफिसर रिटायर्ड हुआ, और तुम जो कि मेरी वाहिद उम्मीद हो, तुमने इस कदर मायूस किया कि जी चाहता है ख़ुदकुशी कर लूँ। गर्ज़ इस रोज़ वालिद साहिब ने इस कदर गुस्सा किया कि बिलाखिर मुझे और अम्मी को इनकी मिन्नत करनी पड़ी कि बस अब गुस्सा ख़त्म करें और इस कदर मलाल ना करें कि आपके दिल पर असर हो जाए। वालिद साहिब दिल के मरीज़ थे और उनके लिए इस कदर गमो गुस्सा बाइस नुकसान था। वो इस रोज़ बग़ैर नाश्ता किए घर से निकल गए। सरोश काफ़ी देर रोता रहा। अम्मी ने भी ना मनाया क्योंकि फ़ेल होने का सदमा था। थोड़ी देर सिसकने के बाद वो मेरे पास आया और कहा, अच्छी आपी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम परेशान ना होना। मैं कहीं गुम होने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि नानी अम्मा के पास जा रहा हूँ, अब्बू अम्मी की शिकायत करने। ये नई बात न थी। एक बार पहले भी वो इसी तरह अम्मी से रूठ कर नानी के घर जा चुका था। इसको रास्ते का पता था। हमारे शहर से नानी अम्मा के गांव सीधी बस जाती थी। सिर्फ आध घंटे का रास्ता था। नानी अम्मा सरोज से प्यार करती थीं और उन्होंने सरोज को बचपन में चंद साल अपने पास रखा था, इसलिए इसे नानी अम्मा के घर की बहुत कशिश रहती थी। और छोटी खाला तो इस पर जान छिड़कती थीं। मैंने सरोज को कहा, भाई तुम नानी के घर मत जाओ, अम्मी परेशान होंगी। वो बोला, आपी आपको कसम है अम्मी को अभी मत बताना, वरना मुझे जाने ना देंगी। भाई की इल्तिजा सुनकर तरस आ गया। तुम जाओगे कैसे? क्या तुम्हारे पास किराए के पैसे हैं? वो तो नहीं हैं। तब मैंने कुछ रुपए किराए के लिए उसकी जेब में डाल दिए। वह मुझे खुदा हाफिज़ कहकर घर से निकल गया। सरोश के जाने के आधे घंटे बाद मैंने अम्मी को बताया कि भाई नानी अम्मा के घर चला गया है। मेरा अंदाज़ा था कि वो अब तक वहाँ पहुँच चुका होगा। अम्मी मुतफक्किर हो गईं। कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया? अम्मी, आपने इसको बुरा भला कहा और अब्बू ने मारा, बेइज्जती की, वो रंजीदा था इसलिए जाने दिया। वो पहले भी तो कई बार नानी अम्मा के घर जा चुका है। आप फ़िक्र ना करें, वहाँ खाला और नानी की दिलजोई से नॉर्मल हो जाएगा। 1-2 दिन रहने दें। कहने लगी, रहने तो दूँ, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मान रहा। वो रोता गया है। माँ का दिल है, कैसे सुकून करूँ? अब्बू आ जाएं, इनको भेज देना, वो सरोज को वापस घर ले आएंगे। इस रोज़ अब्बू शाम 5 बजे घर लौटे। अम्मी ने इनको खाना दिया और जब वो खाना खा चुके तो बोली कि मियाँ जी, तुमने आज सरोज को बहुत मारा है। वो दिल बर्दाश्ता होकर नानी के घर चला गया है। अब जाकर इसको ले आइए, वरना मेरा दिल बेचैन रहेगा।
بیٹے کو مار پیٹ کر چکے تھے، شاید ان کا دل بھی اب ملامت کر رہا تھا۔ فوراً بھائی کو لینے گھر سے نکل گئے۔ 2 گھنٹے بعد واپس آئے تو پریشان تھے۔ بولے، نعیمہ کی امی سروش تو وہاں نہیں گیا، پھر وہ کہاں چلا گیا؟ ہم سب بھی پریشان ہو گئے۔ والد صاحب نے بیٹے کی تلاش شروع کی، تھانے میں بھی رپورٹ درج کروائی، ہر جگہ ڈھونڈا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ رو رو کر میری ماں کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ خود کو کوستی رہیں کہ نہ جانے کون سا برا وقت تھا جب ماں باپ دونوں نے مل کر اس کو مارا تھا۔ میں خود اپنے پیارے بھائی کے لیے تڑپ رہی تھی، اپنے آپ کو لعنت ملامت کر رہی تھی کہ میں نے کیوں اپنے بھائی کو جانے دیا، اس وقت روک کیوں نہ لیا۔ مجھ کو کیا خبر تھی کہ وہ گم ہو جائے گا۔ سروش جب گھر سے روانہ ہوا تو سیدھا لاری اڈے چلا گیا، مگر بدقسمتی سے غلط بس میں سوار ہو گیا، کیونکہ اس وقت دکھ کے باعث اس کے حواس مختل ہو رہے تھے۔ اس طرح وہ خان پور جانے کی بجائے خان گڑھ چلا گیا۔ جب بس خالی ہو گئی، کنڈکٹر نے اس کو بھی اتر جانے کو کہا۔ وہ ڈر کر اتر تو گیا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کہاں جائے اور کدھر آ گیا ہے۔ جیب میں صرف 30 روپے تھے۔ وہ اڈے پر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اڈا ایسی جگہ ہے جہاں اکثر بدقماش اور قمار باز بسیرا کر لیتے ہیں۔ جب شام سے رات ہو گئی تو میرا معصوم اور کم سن بھائی بہت گھبرا دیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا کرے، کدھر جائے اور کس سے مدد طلب کرے۔ تبھی ایک تاڑ باز جو کافی دیر سے اس کو پریشان حال دیکھ رہا تھا، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، لڑکے تم نے کس طرف جانا ہے؟ کافی دیر سے پریشان گھوم رہے ہو، مجھے بتاؤ تاکہ تمہاری مدد کر سکوں۔ میرے بھولے بھائی نے بتایا کہ غلطی سے دوسری بس میں سوار ہو گیا، جانا خان پور تھا اور یہاں آ گیا۔ تو میں اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اب تو بس جا چکی ہے، میں تم کو کل صبح خان پور والی لاری میں بٹھا دوں گا۔ میں بس کنڈکٹر ہوں، تم فکر مت کرو، میرے ساتھ چلو، آج رات تم میرے مہمان ہو۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سروش اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ اس کو کسی دور افتادہ جگہ لے گیا، ایک کوٹھڑی میں بٹھایا اور کھانا جو اڈے سے خرید لیا تھا کھلایا اور سو جانے کو کہا۔ سروش بے فکر ہو کر سو گیا۔ آدھی رات کو اس بدمعاش پر شیطان سوار ہوا اور اس نے میرے معصوم بھائی کے ساتھ برا سلوک کیا۔ وہ شام تک جھاڑیوں میں پڑا رہا۔ شام کو گشت پر نکلے 2 پولیس والوں کی اس پر نظر پڑی۔ سروش کو اس وقت ہوش آ چکا تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگے اور اسے جا لیا۔ پوچھا کہ تم اس ویرانے میں کیا کر رہے تھے، کس کا انتظار کر رہے تھے؟ وہ خوف کی وجہ سے کچھ نہ بولا۔ وہ اس کو پکڑ کر تھانے لے آئے اور اس پر آوارہ گردی کا الزام لگا کر اسے اندر کر دیا۔ چالان سے پہلے انہوں نے اس کی تلاشی لی اور جیب میں جو 30 روپے تھے وہ بھی نکال لیے۔ جیل بھیجنے سے پہلے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے بھی ملزم کی کم سنی پر توجہ نہ دی۔ یوں سروش کی خاموشی نے اس کو جیل پہنچا دیا، کیونکہ خوف کی وجہ سے وہ اپنے گھر کا پتہ بھی نہ بتا سکا۔ شاید اس کو ڈر تھا کہ بغیر بتائے گھر سے بھاگ آنے پر والد اور زیادہ اس کو ماریں گے۔ ادھر ہم پر قیامت گزر رہی تھی، لیکن ہمارے پیارے سروش کا کوئی پتہ نہ تھا۔ تلاش کے تمام وسائل کام میں لائے جا چکے تھے۔ ایک روز میرے خاوند نے، جو وکیل تھے، جیل کا دورہ کیا۔ دوسرے قیدیوں کے ساتھ ایک بچے کو بھی وہاں بیٹھا دیکھا۔ انہوں نے سروش کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، کیونکہ میری شادی میرے بھائی کی گمشدگی کے بعد ہوئی تھی۔ انور ایک فلاحی تنظیم کے لیے بھی خدمات سر انجام دیتے تھے، جنہوں نے ان کو اپنا وکیل رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بارے میں جب جیلر سے معلوم کیا، اس نے بتایا کہ آوارہ گردی کے الزام میں پکڑا ہوا ہے۔ میرے خاوند کی کوشش سے فوراً ہی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اگلے دن سروش کو ہتھکڑیاں پہنا کر جج صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا، اس طرح کہ یہ نحیف لڑکا ہتھکڑیوں کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر جج صاحب بھی ششدر رہ گئے۔ انہوں نے نہ صرف بچے کی رہائی کے احکامات صادر کیے، بلکہ پولیس کے ان اہلکاروں کی بھی جواب طلبی ہوئی جنہوں نے سروش کی جیب سے 30 روپے نکالے تھے۔ اپنے تاریخ ساز فیصلے میں جج صاحب نے جو الفاظ لکھے وہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے اور قانون کی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ خدا ان کا بول بالا کرے کہ جو انصاف کے تقاضوں کے پاسدار ہیں۔ انہوں نے لکھا،
اس معصوم بچے کو بھاری ہتھکڑیوں میں دیکھ کر میں رات بھر سو نہیں سکا۔ نہ جانے وہ افسر اعلیٰ اس کی قید کے احکامات پر دستخط کرنے کے بعد رات کو گھر جا کر سو کیسے گیا تھا۔ مجھے اس وقت اس معزز جج کا نام یاد نہیں ہے، ورنہ میں ان کا نام ضرور لکھتی۔ اللہ ان کو اور بھی عزت و توقیر دے جن کے فیصلے نے عدالت کی عصمت کو قائم رکھا اور میرے بھائی جیسے کئی کم سن معصوموں بے گناہ بچوں کے لیے فرشتہ رحمت بنے۔ ہم نے اس معزز منصف کو دل سے درازی عمر کی دعائیں دیں۔ امی جب تک زندہ رہیں ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھیں۔ کسی ریاست اور مملکت کا نظام اگر انصاف مہیا نہ کر سکتا تو وہ ریاست بھی تعدیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ناانصافی پر مبنی نظام جو عوام کی عزت نفس کو مجروح کرے تو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اے کاش کہ ہمارے ملک میں بھی عوام کو انصاف کے حصول میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اے کاش والدین اپنے بچوں کے ذہنی مسائل کو سمجھیں، کیونکہ اگر کوئی بچہ ذہنی طور پر انتشار کا شکار ہو یا ڈسٹرب رہتا ہو تو اس کی وجہ تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے مسائل مار پیٹ سے حل نہیں ہوا کرتے۔ بعض بچوں کے ذہن حساس اور نازک ہوتے ہیں اور وہ نامساعد ماحول کی ذرا سی ضرب بھی نہیں سہ سکتے۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ مزید ایسی دلچسپ کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔